شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے ہم اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہمارا پارہ 16 ہوگا۔ تلاوت سنتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین بسم الله آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے ہم اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ سے نکلی ہے، یعنی کہ قرآن مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، میرے رب میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرمائیے۔ قرآن کریم کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے سے روکا، یہ رات کو نوافل میں میری تلاوت کرتا تھا اور میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرمائیے، چنانچہ دونوں اس کے لیے سفارش کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو ہی شخصوں پر رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف عطا کیا ہو، وہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا، اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہو اور دن رات مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ قرآن پڑھنے والوں کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیں تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ تصور کریں کہ وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس میں اضافہ فرما، یعنی ابھی اور بھی تو اس کو عزت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس سے راضی ہو جائیں تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی، ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بلند ہوگا، والدین کے سر پر نور کا تاج پہنانے کا باعث ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا، اس پر عمل کیا، یعنی صرف حافظ قرآن ہونا کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کا علم سمجھنا، تو اس کے والدین قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسے دو ریشمی جبے پہنائے جائیں گے، یعنی لباس کے پوری دنیا میں ان دو جلوں کے قیمت کے برابر نہ ہوگی، بس یعنی اتنے قیمتی اور مہنگے ہوں گے کہ وہ دونوں کہیں گے، ہمیں یہ کیوں پہنایا گیا؟ تو کہا جائے گا، تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنے والے اور اس میں مشغول رہنے والوں کے بارے میں ہم نے بھی حدیث سنی، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اور خود بھی قرآن میں مشغول رہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 74 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما
قتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا فانطلقا حتى إذا ركبوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو قتل کر دیا حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا. یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا. اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جس پر تم صبر نہ کر سکے. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا. اسی لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ہی ان بچوں کے لیے خزانہ
دفن ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جس پر تم صبر نہ کر سکے تھے۔ تو سب سے پہلے کہا کہ پھر وہ دونوں چلے، یعنی کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ماں یہ صبر کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے بندہ۔ اب اس کے بعد اگلی مہم پر چلتے ہیں، تو یہاں پہ اگلی مہم پر چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شخص کو آپ نے قتل کیا، یہ بہت برا کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہ تھا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے، ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے دونوں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرا چاہتی ہے، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ تو یہاں پہ انہوں نے دیوار کو قائم کر دیا۔ یہاں ان کا جو مقصد ہے پھر آگے یہ آیت میں بتایا جائے گا انشاءاللہ، کہ بات یہ کہ بعض اوقات زندگی میں ایسے نقصانات ہو جاتے ہیں کہ انسان کو اس کی مصلحت اور حکمت سمجھ نہیں آتی، اور انسان اس پر پریشان ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، تو پس سے پردہ اس کے پیچھے کیا فائدے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہاں بھی وہی چیز نظر آ رہی کہ ایک تو مسکینوں کی جو کشتی تھی اس میں داغدار کرنے کا مقصد کیا تھا، اور دوسرا یہ کہ مسکین جو ہے ہماری نظر میں مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن یہاں پہ جو مسکین کہا گیا کہ مسکین جو ہے اس کے پاس کشتی تو تھی، یعنی کہ ذرائع آمدن کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ کر سکتے تھے۔ تو مسکین اس لحاظ سے ہوئے کہ ان کے پاس اور کوئی ذرائع آمدن نہیں تھی، اگر وہ کشتی بھی ان سے چھن جاتی تو پھر وہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست پراپر نہ کر سکتے تھے، تو اس لیے انہوں نے کشتی کو داغدار کر دیا۔ اب اس حکمت کو اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں کہ اس کے پس پردہ میں کیا تھا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہو کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور یہ بھی انہیں اللہ کے حکم سے ہی کیا ہوگا۔ پھر آگے فرمایا ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے اچھی اولاد انہیں دے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو، جسے صلہ رحمی بھی زیادہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے دوستوں کے لیے حسن تدبیر کرتا ہے، بظاہر تکلیف دہ وہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باطن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور مومن کے اللہ کی تقدیر اپنی خواہش سے بہتر ہوتی ہے۔ یعنی بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارا آنے والا بچہ جو ہے، بچے کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی صحت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، بہت سے عورت خواب دیکھتی کہ میں اپنے بچوں کو یہ بناؤں گی اور ایسا کروں گی، لیکن جب وہ بچہ پیدا ہوتا تو وہ بیمار یا معذور ہوتا تو اس کے دل کے اندر ایک ڈاؤٹ آ جاتا ہے کیا میری دعائیں قبول ہیں؟ تو ایسا نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ماں کیا چاہتی ہے اور بچے کے حق میں کیا بہتر ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت دفعہ ہماری دعاؤں کی برکت ہمارے کام ہو جاتے ہیں، ہماری خواہشات کے برعکس چیزیں ہو رہی ہوتی، ہم ایک چیز چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جب یہ لڑکا پیدا ہوا تھا تو اس کے والدین بہت خوش تھے، اور جب وہ قتل ہوا تو بہت غمگین ہوئے۔ سوچیں کہ ایک بیٹا کسی کا، اور وہ بھی بڑی دعاؤں اور تمناؤں سے لیا گیا ہو، اور پھر اس کے بعد اس کو قتل کیا گیا ہو۔ یہاں حکمت کیا تھی کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہتا تو اس کے والدین تباہ ہو جاتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ والدین نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی آفت اور مصیبت سے بچا لیا، کہ اپنے ہی بچا لیا جو ان کے اپنے گھر میں پیدا ہو گئی تھی۔ تو اس لیے انسان کو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ مومن کے لیے اللہ کی تقدیر جسے وہ ناپسند کرتا، بعض اوقات ہمارا دل بہت گھٹتا ہے، نہ کہ یہ چیزیں ایسی ہی کیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا ہوا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر میں مجبور کرتا۔ تو ماں باپ بھی مان جاتا ہے، کیونکہ یہاں بعض اوقات ماں باپ کی محبت کے ہاتھوں انہی کا دین یا انہی کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کسی بھی تقدیر کے فیصلے میں اللہ کو الزام نہ دیں کہ اللہ نے میرے لیے یہ کیوں لکھا، یا یہ چیز کیوں میری زندگی میں پیش آئی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا افضل
عمل بتا دیں. آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان، اس کی تصدیق کرنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا. اس نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں، یعنی میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ یہ میں سب کچھ کر سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفو درگزر اور صبر کرنا. اس نے کہا اللہ کے رسول میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دے اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کو الزام نہ دینا، یعنی کہ جو تقدیر سے آپ کو مل گیا اس کے اوپر آمنا صدقنا کہنا، یعنی کہ جو کچھ بھی زندگی میں پیش ہے تو یہی سوچنا چاہیے کہ اس میں خیر ہوگی، میرے رب نے مجھ پر ظلم نہیں کیا. یعنی جب دل بھرے، جب دل پریشان ہو، جب چیزیں مرضی کے مطابق نہ ہو تو یہ کلمہ اونچی آواز میں پکارتے رہا کریں، رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بالکل بھی ناراض نہیں. یہاں پھر آیت نمبر 40، اس لیے کہ ہم نے چاہا کہ ان کے رب کے بدلے ایسی اولاد دے، یعنی والدین کے حقوق میں بھی صلہ رحمی کرنے والا ہو، یہاں یہ بتایا گیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور خاص طور پہ یہ بھی دیکھنا چاہیے یہ تو اللہ کے احکام، یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کے احکام تھا جو میرے پاس آئے اور اسے میں نے پورا کر دیا، یعنی یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر میں نے کیا، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جس پر تم صبر نہ کر سکے تھے. وَيَسْأَلُونَكَ سب یہ ایک شرعی احکامات ہوتے ہیں جو پیغمبروں کو وحی کے ذریعے دی جاتے ہیں، اور ایک کونی امکان تکوینی احکامات یعنی جو کائنات کے متعلق ہوتے ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. اب یہاں دیکھنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت خضر علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں سارے کام کر رہے تھے. انہیں بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں، حالانکہ اسی طرح کے بہت سے کام فرشتے ہر وقت کرتے رہتے ہیں. خضر علیہ السلام نے جب یہ کام کیے تو وہ ان کو عجیب لگ رہے تھے، لیکن جب بھی کوئی شخص اللہ کے حکم سے کوئی کام کرتا ہے، وہ انسان ہو، وہ فرشتہ یا پیغمبر ہو، ہماری عقل میں اگر وہ نہیں سمجھتا ہماری عقل سے بالا، تو اس پر بھی ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے، اس پر ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ اسی کے اندر خیر ہوتی ہے. اور جو دیوار چنی گئی تھی وہ یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ کرنا تھا. خزانے سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں ہوتی بلکہ علم کا خزانہ بھی ہوتا ہے. یہاں ایک بڑی اہم بات پتہ چلی کہ نیک آدمی کی اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، تو اس کا صلہ آپ کو اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا تو اولاد کی شکل میں دیکھیں گے. اور والدین کی نیکی اور ان کی عبادت کی برکت سے اولاد کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں لیتی ہیں، کیونکہ دنیا میں ان کے نام کماتا اور آخرت میں وہ والدین کے لیے سفارش کا بھی حقدار ہوتا ہے. یعنی اگر اولاد اتنی نیک نہیں، ماں باپ بہت نیک تھے تو اولاد کے حق میں سفارش کریں، جیسے کہ قرآن کو شفاعت کا حق ملے گا، یا اسی طرح اور بھی. پھر دیکھیں ابوہ صالحن، اس کا باپ جو تھا وہ نیک آدمی تھا، تو یہ فرمایا کہ ماں باپ نیک ہوں گے، خصوصاً اگر باپ نیک ہوگا تو اس کے اثرات ہوں گے. یہ نہیں کہ ماں کے نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ یہاں باپ کا لفظ استعمال ہوا تو اسی لیے ظاہری معنی ہیں. بہت پیاری حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ جب رات میں نفل ادا کر رہے تھے تو اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے ہے، یعنی میں نوافل اس لیے پڑھ رہا ہوں. اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھتے تھے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان بچوں کا جن کا خزانہ محفوظ ہوا تو ان کا باپ نیک تھا، تو میں اس لیے نیک بن رہا ہوں تاکہ میری اولاد کو پریشانی نہ ہو. ابن مصعب کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، بے شک میں تیرے فائدے کی خاطر اپنی نماز کی رکعتیں یا قیام زیادہ کر لیا، یعنی بچوں کے فائدے کے لیے نمازیں زیادہ کر لیں. اور یہ نوافل فرض تو سب کے اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں، زیادہ کر لیے اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی، مجھے تمہاری طرف سے کوئی پریشانی نہ دیکھنی پڑے. تو اولاد کی پریشانی ماں باپ کی کو اپنی پریشانی سے بھی آگے ہوتی ہے، لیکن بچوں کا دکھ ان سے دیکھا نہیں جاتا. تو پھر یہی آیت تلاوت کرتے تھے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جب اپنے بچوں کے اندر کوئی خرابی دیکھیں اور ان کے اندر بگاڑ دیکھیں، ان کے اندر دین سے دوری دیکھیں، تو اپنی نماز، اپنی عبادت، اپنا صدقہ، خیرات اور اپنی اصلاح کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. تو انشاءاللہ جب اپنے اندر خیر آئے گی تو وہ خیر بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوگی.
اکثر لوگ بچوں کو تانا دیتے تمہیں کیا ہوا، تم تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو. تو یہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے کہ کسی ایک خاص بچے کے لیے نہیں. سب بچے اپنے ماں باپ ہی کی وجہ سے کچھ بنتے ہیں. یعنی کہ اللہ کا فضل ہر ماں باپ پر ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں پر محنت کرتے ہیں، لیکن بچے والدین ہی کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 83 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. ان سے کہو کہ اس کا حال تم کو سناتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور ہر قسم کی، یہ تیسرا ہے، ہر قسم کے اسباب. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ کہف میں 3 سوالوں کے جواب پوچھے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ قریش مکہ تو ان کے بارے میں اتنا نہیں جانتے تھے جتنا یہود و نصارہ کی جو بستیاں تھیں. انہوں نے مل کے قریش مکہ کو مجبور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جواب دوں گا اس کا. اور پھر آپ نے شاید انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو کچھ دن وہی نہیں آئی. اس کے اوپر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تنبیہ بھی کی گئی کہ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو کہہ دیا کرو کہ انشاءاللہ. اور پھر یہ تیسرا اور آخری جو ہے قصہ ہے جو اس میں سورہ کہف میں بیان ہوا کہ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور ہر قسم کے مسائل و اسباب اسے دیے ہوئے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مغرب الشمس، اس نے پہلے مغرب طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتا دیکھا. وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ تو نیک رویہ رکھے. ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ بات براہ راست وحی الہام کے ذریعے ہی سے ذوالقرنین کو خطاب کر کے فرمائی، حتیٰ کہ ذوالقرنین کا نبی یا محدث ہونا لازم ہے، بلکہ یہ ارشاد زبان حال کے واسطے سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ ہم نے تمہیں اتھارٹی دی ہے کہ چاہے تو تم ان کو سزا دو یا ان پر احسان کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تم سے نہیں پوچھیں گے. یعنی یہ ہے انصاف کی بات، ہم تم سے نہیں پوچھیں گے. اس نے کہا جو ان میں ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور اس سے بھی زیادہ سخت عذاب دے گا. یعنی نیک لوگ اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے اچھی جزا، ہم اس کو نرم احکام دیں گے. یعنی نیک لوگوں کے لیے زندگی میں دنیا میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 90 میں فرماتے ہیں کہ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا. یعنی وہ ممالک فتح کرتا ہو مشرق کی جانب سے ایسے علاقے تک پہنچ گیا جہاں مہذب دنیا کی سرحد ختم ہو گئی تھی، اور آگے ایسی وحشی قوموں کا علاقہ تھا جو عمارتیں بنانا تو درکنار خیمہ بنانا تک نہ جانتی تھیں. کذالک یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. یعنی مشرق کے کنارے پر پہنچا. یعنی وہ اور پھر اس نے کہا ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا، چونکہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اس طرف یاجوج ماجوج کا علاقہ تھا، اسی لیے لا محالہ ان پہاڑوں سے مراد کیشیا کے وہ پہاڑ یہ سلسلہ ہو سکتے ہیں جو بحر اسود کے درمیان میں واقع تھا. تو اس سے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. یعنی ان کی زبان ذوالقرنین اور اس کے ساتھیوں کے لیے قریب قریب بالکل اجنبی تھی. سخت وحشی ہونے کے سبب سے نہ کوئی ان کی زبان سے واقف تھا، نہ وہ کسی غیر زبان سے واقف تھے. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے، یعنی ہماری مدد کر بنا دے. اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے.
تو بس میری محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں. یعنی منصف بادشاہ تھا، تو جو وہ منصف بادشاہ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے خیر کا پیغام لے کر جاتے ہیں، نہ کہ وہاں کچھ فائدے سمیٹنے جاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عادل بادشاہ جو ہے وہ اپنی رعایا کے حقوق کا خیال بھی رکھتا ہے. یعنی فرما روا ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنی جو رعایا ہے اس کو نقصان پہنچانے والوں کے حملے سے بچاؤں. اس کام کے لیے تم پر کوئی الگ ٹیکس لگانا میرے لیے جائز نہیں. ملک کا جو خزانہ اللہ تعالیٰ نے میرے حوالے کیا وہ اس خدمت کے لیے کافی، البتہ ہاتھ پاؤں کی محنت سے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ جب یہ آہنی پہاڑوں کے مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو، 96 آیت ہے. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ. حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب اس میں اس پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. یعنی کہ انتہائی مستحکم دیوار تعمیر کی، مگر ساتھ کیا کہا کہ یہ لازوال نہیں، جب تک کہ اللہ کی مرضی ہے یہ قائم رہے گی، اور جب وہ وقت آئے گا جو اللہ نے اس کی تباہی کے لیے مقدر کر رکھا ہے تو پھر اس کو پارا پارا ہونے سے کوئی چیز نہ بچا سکے گی. یعنی وعدے کا وقت، اس سے مراد اس دیوار کی تباہی کا وقت بھی ہے، اور وہ ساتھ جو اللہ نے ہر چیز کی موت اور فنا کے لیے مقرر فرما دی ہے، یعنی کہ قیامت. اور یہ میرے رب کی رحمت ہے، جب میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا تو میرے رب کا وعدہ برحق ہے. یہاں پہنچ کر ذوالقرنین کا قصہ ختم ہو جاتا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، یعنی قیامت کے روز. ذوالقرنین نے جو اشارہ قیامت کے وعدہ برحق ہونے کی طرف کیا تھا، اسی کی مناسبت سے اس فکرہ ہے کہ سمندر کی موجیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ وہ جمع کریں گے. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، اور ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے تھے، جو کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. تو کیا یہ لوگ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی، تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ یہ پوری کی پوری جو صورت ہے مجموعی طور پر یہ مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو شرک چھوڑ کر توحید اختیار کرنے اور دنیا پرستی چھوڑ کر آخرت پر یقین لانے کی دعوت دے رہے تھے. پوری سورہ کا مجموعی طور پر جو مضمون ہے اور جو واقعات ہیں وہ، مگر قوم کے بڑے بڑے سردار اپنی دولت اور شوکت کے زوم میں تھے اور آپ کی اس دعوت کو رد کر رہے تھے، بلکہ ان چند راست پسندی انسانوں کو بھی جنہوں نے یہ دعوت قبول کی تھی، ظلم و ستم اور تحقیر کا نشانہ بنا رہے تھے. اس پر وہ ساری تقریر کی گئی جو شروع سے سورہ سے یہاں تک چل رہی ہے. اور اسی کے درمیان میں ان 3 قصوں کو بھی جنہیں مخالفین نے امتحان دریافت کیا تھا، ٹھیک موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہاں نگینوں کی طرح جڑ دیا. اب تقریر ختم کرتے ہوئے پھر کلام کا رخ اسی مقصد کی طرف پھیرا جا رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس کا آغاز کیا گیا تھا، یعنی رکوع نمبر 4 سے 8 رکوع تک مسلسل گفتگو کی گئی ہے. تو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں. وہ یہ ہیں، آیت نمبر 104، کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری جدوجہد رات سے بھٹکی رہی ہو، یعنی کہ راستے سے بھٹکی ہوئی ہو. یہاں خاص طور پر یہ جو بھی کام کرتے ہیں انہیں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ الٹا نقصان ہو. ان کی نیت، ارادہ، ہر چیز، ان کے جو کچھ انہوں نے کیا وہ صرف دنیا کے فائدے کے لیے کیا تھا. تو کچھ لوگ کام تو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. اچھا کرنے کے باوجود انہیں حاصل کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں خاص طور پہ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ کہ انما الاعمال بالنیات،
کہ اعمال کا دار و مدار جو نیتوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ عقیدے کی خرابی یہاں ریاکاری، اللہ کے لیے کام نہ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے محنت نہ کرنا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ تعریف کریں۔ یہ چیز بچپن سے ہی ہمیں بچوں کے دلوں میں ڈالنی چاہیے کہ ایک جملہ بولتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، دیکھو لوگ کیا کہیں گے، میری ناک کٹ جائے گی، تمہارا خاندان کیا کہے گا۔ ہر وقت لوگوں کی پریشانی ان کے دل پر ڈالتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں اچھا بن جائے چاہے اللہ کی نظر میں برا۔ یہ کتنا عارضی سہارا اور کتنا بڑا دھوکہ ہے اور کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ ساری دنیا بھی اگر کسی کو ریجیکٹ کرے اور حقیر سمجھنے لگے، لیکن اگر اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں بلند ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں۔ لیکن اگر ساری دنیا بھی کسی کے تعریفوں کے پل باندھے اور اس کو بڑے بڑے ایوارڈ نوازے، مگر اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے اہم نقطہ یہ کہ جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اور شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن جب لوگوں کو بدلے دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے لیے دنیا میں، یعنی کہ دنیا میں تم ریاکاری کرتے تھے، کیا تم ان کے پاس سے کوئی بدلہ پا سکتے ہو؟ تو خاص طور پہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کبھی کبھی ہم ایسا نیک کام کرتے ہیں لیکن اس کے پس منظر میں یا دل کے کسی کونے میں یا ہمارے لاشعور میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، تو اس وجہ کو ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے ہر وقت کام کرتے وقت کہ میرا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ جو بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا، اللہ کے چہرے کے لیے کر رہے ہیں، پھر بھی ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ میں یہاں پہ بیٹھا اس محفل میں جو میں کلام سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں، میں کس کے لیے کر رہی ہوں؟ اپنی ذات کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ مجھے اس راستے پہ ہدایت دیں، جو کچھ میں اللہ کا کلام سنوں اور برکت دیں میری زندگی میں۔ تو ہمیں بار بار اپنی جو نیت یہاں پہ ٹٹولنی۔ آگے فرمایا کہ وہ سب کچھ سمجھتے رہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، ان کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اسی لیے ان کے اعمال سارے ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ یعنی جس طرح دنیا میں خواہ کتنے بڑے، جیسے میں نے بتایا، کارنامے کر لیں، لیکن آخرت میں وہ سب حقارت ہو جائیں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اور ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں وہ جو میری آیات میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ کبھی اس جگہ سے نکل کر جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ پھر آگے آئے تب قل انما قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو بھی کفایت نہ کر سکیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں تو ایک انسان ہوں جو تمہیں جیسا میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا رب بس ایک واحد خدا ہے۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور ولا یشرک بعبادتی ربہ احد، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ باتوں سے مراد اس کام اور کمالات اور عجائب قدرت اور حکمت ہیں۔ یعنی آخرت سب سے پہلی چیز کیا کہ یعنی آخرت کی فکر کیے بغیر، اللہ پر ایمان کے بغیر کوئی کتنا بھی بڑا کام کر لے اس کو اجر ملنے والا نہیں ہے۔ کفار کے اچھے برے اعمال تولے جائیں گے، میزان مومنوں کے لیے یا پھر منافقین کے لیے کفار کا سیدھا ہی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سورہ کہف سے پہلے ہی ہم دیکھ لیتے کہ ہم نے کیا کیا سیکھا۔ سب سے پہلے کوئی بھی کام کا ارادہ انشاءاللہ کہے بغیر نہ شروع کریں۔ نمبر 2، ایمان لانے کے بعد اگر ایمان کو خطرہ ہو تو ہمیں ہجرت کرنی چاہیے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ان لڑکوں نے وہ جگہ جو ہے وہاں سے نکل گئے کہ ان کے ایمان کو خطرہ ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانا، کہ وہ چھپ کے سو گئے غار میں لیکن انہیں اندازہ نہیں ہو کہ کتنی دیر سوئے ہیں، اور جب وہ اٹھے تو پھر بھی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ باہر جا کے کہیں سے حلال کھانا لے کے آؤ
اور پھر اس کے علاوہ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جو ان کے مطلب کہ ان کے قصے میں یہ دیکھا کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ نمبر 4 پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے میں ہم نے دیکھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے صبر کی بہت ضرورت ہے، پھر زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے، ہر کام بظاہر غلط اگر لگتا ہے مگر اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پنہاں ہوتی ہیں۔ پھر اس سورے میں غریبوں اور مسکین رشتہ داروں کا خیال کیسے رکھا جائے، والدین کے نیک ہونے کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اولاد کے اوپر اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں، بلکہ پوری ذریت کے اوپر، آنے والی نسلوں کے اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان کے اولاد جو ہے تھوڑا غلط راستے پہ چل رہی ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنے صدقات میں، اپنی عبادات، نوافل عبادت میں اس کا اضافہ کر دیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ذوالقرنین کے پاس دنیا پوری بادشاہت تھی لیکن دنیاوی اسباب استعمال کرنا ضروری ہے، جیسے کہ ہم اپنے وقت کو بچانے کے لیے بعض اوقات چیزوں کو ڈی فروسٹ کرنے کے لیے مائکرو ویو اور ہم کوکر استعمال کر لیتے ہیں، یہ دنیاوی اسباب ہیں وہ جو کہ ہمیں وقت کی بچت ہمارے کام میں یعنی کہ اس کو کم کر دیتا ہے اور ہم وہ وقت جو ہے کسی اچھی جگہ پہ لگا سکتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ سیکھا کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور سب سے اہم چیز وہ سیکھی کہ جو کام ہم نے ذوالقرنین کو دیکھا کہ اس نے خود نہیں بلکہ اس نے مل کر سب کے ساتھ ملا کر کام کیا، تو مل کر کام کرنے میں جو برکت ہوتی ہے وہ اکیلے کرنے میں نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اگر کوئی ٹیم کا لیڈر ہے تو وہ خود ہی سارے کام اگر سر انجام دے گا تو باقی لوگ تو بیٹھے رہ جائیں گے، تو سب کو مل کر کے کام کرنا چاہیے۔ اور پھر آخرت کی فکر کے بغیر اللہ پر ایمان کے بغیر کوئی کام کتنا بھی بڑا آپ کر لیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اور انما الاعمال بالنیات، اور اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ پھر آگے سورہ مریم شروع ہوتی ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مریم۔ قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أقم بدعائک رب شقیا۔ قاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، یعنی کہ یہاں پہ چپکے پکارا، اور انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے۔ یہاں پہ خاص طور پہ دعا کے یعنی کہ دیکھا جائے تو مقام عظمت، مجھ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری ہڈیاں گھل چکی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی حیا والی ہے کہ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اور عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے فضل مانگو اور انتظار کرنا، اللہ پریشانی اور مصیبت کو پھر دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں، اور جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ اور مومن کا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو لاپرواہی سے مانگتا ہے، یعنی کہ جو لاپرواہی سے دعا مانگتا ہے اس کی دعا نہیں قبول ہوتی۔ عافیت اور خوشحالی میں دعا کرنا اور
اور حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے غائبانہ دعا، اور پھر اسی طرح غائبانہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ مظلوم کی دعا، حاجی کی، جہاد کرنے والے کی اور شہید ہو جانے والے کی، بیمار کی اور بھائی کی غائبانہ دعا رات کے پچھلے پہر میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہے دعا قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی خاص طور پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، یعنی ان کے پکارنے کا انداز اتنا پیارا تھا۔ اللہ کو پکارتے ہوئے انسان کو عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے حال کا بھی ذکر کرنا چاہیے اور اپنے دکھوں کا بھی بتانا چاہیے، اور پھر امید کا اظہار بھی کرنا چاہیے، جیسے انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، یا اللہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ تو دعا جو ہے وہ مانگتے وقت پوری امید، پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اور جو بھی پریشانیاں ہمیں ہوں وہ اللہ کے سامنے ہمیں بیان کرنی چاہیے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی غزوہ کے لیے تشریف لے جاتے تو یوں دعا کرتے، اے اللہ تو میرا بازو ہے، تو میرا مددگار ہے، تیری ہی دی ہوئی قوت کے ساتھ میں تدبیر کرتا ہوں، تیری ہی دی ہوئی طاقت کے ساتھ میں حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے لڑائی کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا قریب پاتے تھے اور اسے ساری باتیں کرتے رہتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اگر ہمیں کوئی مشکل یا پریشانی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پختہ یقین کے ساتھ سوال کرے، اس طرح ہرگز نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے، یعنی تو چاہتا تو دعا قبول کر لے ورنہ نہیں، بے شک اللہ کی ذات کوئی مجبور کرنے والی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا بھی وارث ہو، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، آل یعقوب کی میراث بھی پائے۔ یعنی مجھے صرف اپنی ذات ہی کا وارث مطلوب نہیں بلکہ خانوادہ یعقوب کی بھلائیوں کا وارث مطلوب ہے، اور اے میرے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں آیت نمبر 7 میں، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ۔ جواب دیا گیا، زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے نہیں پیدا کیا، یعنی کہ بڑا خاص نام ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا، عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں۔ قال کذالک، ایسا ہی ہوگا، قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، جواب ملا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے بھی میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ تکلم الناس ثلاث لیال، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فخرج علی قومہ، پھر وہ فخرج علی قومہ من المحراب، چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو، یعنی اللہ کی تسبیح جو ہے صبح و شام کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ ہی کی تعریف بیان کرنی چاہیے، اور ذکر جو ہے وہ قولی، فعلی اور قلبی، یعنی کہ اللہ کی یاد دل کے اندر ہو، زبان پر بھی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قولی، فعلی نماز ہو گئی، اور قلبی اللہ کی یاد دل کے اندر صبح و شام بیٹھے کرتے رہنا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوطی سے پکڑ لے، اور ہم نے اسے بچپن میں وآتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا، یعنی حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی
اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نافرمان نہ تھا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلام اس پر جس روز کو وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرا اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں پہ وَآتَيْنَا الْحُكْمَ صَبِيًّا، یعنی کہ تورات پر مضبوطی سے پیر ہو جا۔ سبحان اللہ کی دین ہے، بعض بچے بچپن ہی میں میچور اور سمجھدار ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 13 میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْیَمَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو، جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرکی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور وہ پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ کہ مریم سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا کہ حضرت مریم کی والدہ نے اپنی مانی ہوئی نظر کے مطابق ان کو بیت المقدس میں عبادت کے لیے بٹھا دیا تھا، اور حضرت زکریا نے ان کی حفاظت کی کفالت اپنے ذمے لی تھی۔ وہاں یہ واقعہ گزرا کہ حضرت مریم بیت المقدس کی ایک محراب میں معتکف ہوئی، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ محراب جس میں حضرت مریم معتکف تھی بیت المقدس کے شرقی حصے میں واقع تھا، اور انہوں نے پردہ لٹکا کر اپنے آپ کو دیکھنے والوں کی نگاہوں سے محفوظ کر لیا تھا۔ یہاں پہ نا کہ وہ اپنے سے الگ ہو کر گوشہ نشین ہو گئی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ پھر آگے اس حالت میں فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اس حالت میں ہم نے حجابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ پھر مریم یکا یک بول، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم یکا یک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اب یہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ سارا چل رہا ہے، سورہ مریم میں ان کا واقعہ تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، اس لیے بھیجا گیا کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم علیہ السلام قالت انی یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، اس نے کہا، مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، کیونکہ مجھے تو کسی مرد نے کبھی چھوا تک نہیں اور میں کوئی بری عورت بھی نہیں ہوں، یعنی کہ مجھے تو، اور عبادت کے لیے آئی تھی تو اپنی عبادت گاہ میں ایک مرد کو دیکھ کر ڈر بھی گئی اور پھر پریشان بھی ہو گئی، اور انہوں نے اس مرد کے شر سے پناہ بھی مانگی یہاں کہ تم اللہ سے ڈرو، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے آج تک چھوا تک نہیں، یعنی کوئی سبب نہیں کہ میرا بیٹا پیدا ہونے کا۔ مریم نے، پھر فرشتے نے کہا قال ربک، ان آیات میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اور جس طرح جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور جس حال میں جس طرح بھی ہو اللہ رب العالمین۔ اور یہ ان لوگوں کو سنایا جا رہا جنہیں ان باتوں کا یقین نہیں تھا، جو یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے کیسے جائیں گے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلْهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہم اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا، یعنی کہ یہ کام جو ہے ہو کر ہی رہنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَمَلْتُهُ، مریم کا وہ بچہ، آیت نمبر 22، مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا، پھر کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور میرا نام و نشان تک نہ ہوتا، یعنی تکلیف بھی تھی، اب اس بچے کو لے کر جائیں گی کہاں، اور خود اتنی پرہیزگار اور نیک مشہور تھیں، تو ایک نیک پاک دامن عورت سے ایک ایسی چیز کی توقع کوئی بھی نہیں کرتا، تو انہیں اپنی عزت کا بھی بہت خوف تھا، تو پھر اس میں پریشانی میں کہتی ہیں کہ کاش اس سے پہلے کہ میں مر گئی ہوتی، یعنی مریم
اس وقت مبتلا تھی، موقع کی نزاکت کو ملحوظ رکھے تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان کی الفاظ سے یہ درد زخ کی تکلیف نہیں تھی، بلکہ فکر ان کو یہ کھائی جا رہی تھی کہ اب میں کیا کروں گی، اللہ تعالیٰ نے جس خطرناک آزمائش میں انہیں ڈالا اس سے کس طرح وہ عہدہ برا ہوں گی۔ حمل تو اب تک وہ کسی نہ کسی طرح چھپا لیا، اب اس بچے کو کہاں لے کر جائیں گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ ہوتا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکارا، فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پہ پانی کا اور کھجوروں کا بندوبست فرما دیا۔ اور ہلانی یعنی کہ سبب جو ہے اسباب خود کرنے پڑیں گے، یعنی کھجوریں تو تھیں لیکن ہلانی، درخت کو ہلانا پڑے گا، رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اوپر سے آتا ہے، لیکن محنت انسان کو خود کرنی پڑتی ہے، اور وہ محنت اس تکلیف کے وقت میں بھی اس کو کرنی پڑ رہی تھی، اسی لیے بھی اس وقت ایک ورزش بھی ہو جائے اور طاقت بھی۔ پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، پھر آگے پاس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کوئی تیرے بچے تجھے نظر آئے تو اسے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، نظر مانی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ بچے کے معاملے میں تجھے کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں، اس کی پیدائش پر جو کوئی بھی اعتراض کرے اس کا جواب ہمارے ذمے ہے، اور کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ اب الزامات کی جب بچھاڑی، اس کے جواب میں خاموشی، کتنا زبردست حل بتایا گیا۔ اس کی شریعت میں ان کی شریعت میں چپ کا روزہ ہوتا تھا، شکر ہے ہماری میں نہیں، ورنہ ہم دورہ قرآن کیسے کرتے۔ ایک اور بات یہ کہ چپ اللہ کے لیے اور بولنا بھی اللہ کے لیے، اصل عبادت یہی ہوتی کہ جو چیز اللہ کو پسند کرے اس کو اسی وقت کر لینا اصل چیز ہے۔ کسی وقت مقررہ وقت پر اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتے ہیں، اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، کیا کرنا ہے، چپ رہنا۔ تو یہ تو کچھ، پھر اس کے بعد آگے پھر وہ اس بچے کو لیے اپنی قوم میں آئی اور کہنے لگی، اے مریم یہ تو نے بڑا برا کیا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ ہی تیری ماں کوئی بد کردار عورت تھی۔ فاشارت الیہ، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا ہم اسے کیا بات کریں گے جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے، یعنی جو گہوارے میں پڑا اس سے ہم کیا بات کریں گے۔ سبحان اللہ، گود میں بچہ تھا، پنگوڑے میں جو بچہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر دی۔ اور پھر انہوں نے کہا، اشارہ کیا تو قال انی عبد اللہ، بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، اور باب برکت، جہاں بھی رہوں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کروں جب تک میں زندہ رہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تک میں زندہ رہوں کیا کروں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شکی نہیں بنایا، سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں۔ یعنی والدین ہی نہیں، صرف یہاں پہ صرف والدہ کا ہی کیوں نام کے، سب سے پہلی چیز کہ میں اوثانی نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کروں جب تک کہ میں زندہ رہوں، یعنی انفاق اور زکوٰۃ بندوں کے نزدیک کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہاں بھی انہوں نے کیا کہا کہ مجھے کتاب بھی دی اور مجھے نصیحت کی، نماز کی اور زکوٰۃ کی، اور پھر مجھے حکم دیا کہ اپنی والدہ کے ساتھ میں نیکی کروں۔ تو اس میں دیکھیے ایک طرف حقوق اللہ اور دوسری طرف حقوق العباد ہے، یعنی اللہ کی عبادت میں صلاۃ، زکوٰۃ، اور پھر ماں کے ساتھ حسن سلوک اور کسی کے ساتھ برا نہیں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، خاص صفات کا ذکر، یعنی کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ چیزیں تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ آج امت کا مسئلہ بھی یہی ہے، نماز ختم ہوگی، زکوٰۃ ختم ہوگی، آپ کسی وقت بھی جا کر مسجدیں دیکھیں کتنے لوگ ملیں گے، گھروں کے اندر دیکھیں کتنا اہتمام نماز کا ہوتا ہے، اور پھر زکوٰۃ کے لیے جب تک وہ ان لوگوں کو نہ دی جائے جن کو دینا ضروری فریضہ ادا نہیں ہوتا،
بنی اسرائیل جو تھے ان کے اندر یہی خرابیاں پیدا ہو چکی تھی، خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام ان خوبیوں کو لے کر آئے، اور والدہ خیال اس لیے بھی کہ ان کے معاشرے میں بھی عورت بڑی کمزور تھی، عورت کے حقوق نہیں تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں تو یہ اصل میں عورت کے حقوق ہی کی بات تھی۔ پھر آگے ذالک عیسی ابن مریم قال الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور یہ ہے ان کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کرے۔ ما کان للہ یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، اس قضا امرن فانما یقول له کن فیکن، وہ پاک ذات ہے اور جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے کہتا ہے کہ ہو جا تو پس وہ ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدْهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی، پس تم اسی کی بندگی کرو اور یہی سیدھی راہ ہے۔ یہاں خاص طور پر عیسائیوں کو بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی وہی تھی جو تمام دوسرے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے، انہوں نے اس کے سوا کچھ نہیں سکھایا تھا کہ صرف اللہ واحد کی بندگی کی جائے۔ اب یہ جو تم نے ان بندوں کی بجائے خدا بنا لیا ہے، بندے کو خدا بنا لیا اور انہیں عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک کرے، تو یہ تمہاری اپنی ایجاد ہے، تمہارے پیشوا کی یہ تعلیم ہرگز نہیں تھی۔ خاص طور پر یہ کہا گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، یعنی کہ عیسائیوں کے جو گروہ تھے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وقت بڑی تباہی کا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، اس روز ان کے کان بھی خوب سن رہیں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس سے ڈراؤ جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہ رہے گا۔ آخرکار ہم ہی زمین کی ان ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سبھی کو ہماری طرف پلٹا جائے گا، یعنی یہی تین مواقع وحشت کے ہوتے ہیں۔ حسرت کہتے ہیں شدید ترین ندامت کو، یعنی کہ یہاں پہ ہے یوم الحسرتی اذا قضی الامر، جس دن کیا ہوگا، پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ تو یہاں پہ حسرت کیا ہے کہ وہ وقت جب کہ ہمارے پاس تھا وہ وقت نکل جائے گا۔ تو قیامت کے دن کو یوم الحسرت اس لیے کہا گیا کہ اس دن سب اپنی کوتاہیوں پر سخت نادم ہوں گے، حتیٰ کہ مومن بھی نادم ہوں گے، کہ اس دن انسان سوچے گا میں نے اپنا فلاں وقت کیوں ضائع کیا، میں اس کام میں کیوں پڑا رہا، میں زیادہ بہتر زندگی کیوں نہ اختیار کر لی۔ یعنی اس کا ایک تو مثال بالکل یہی ہے کہ آپ آج کل رمضان جیسے شروع ہو گیا ہے تو ہمیں اس کے ایک ایک لمحہ کی قدر کرنی چاہیے۔ ویسے تو ہمیں زندگی میں اپنے جتنا بھی ہمارے پاس زندگی ہے اس کے ہر پہلو سے ہر لمحہ، ہر جو گھڑی گزرتی ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس تو صرف یہ امتحان کی جگہ ہے، اور ہر لمحہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آخرت میں پھر انسان کو حسرت ہوگی کہ کاش میں اس سے زیادہ نیکی کر لیتا۔ اسی طرح ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ سونے کی کان میں گیا کہ سونا نکال کے لائے گا، لیکن وہ اندر جا کے سویا رہا اور اس کے باہر نکلنے کا وقت ہو گیا تو وہ خالی ہاتھ باہر آ گیا۔ تو یہ مہینہ بھی سونے کی کان کی طرح ہے کہ ہمیں ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اتنا قیمتی، سونے سے زیادہ قیمتی سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے کہ اس میں ہم اللہ کا ذکر کریں۔ اور پھر یہ کہ قیامت کے دن ہمیں حسرت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ مجلس کریں لیکن اس کا ذکر نہ کرے، وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث سے حسرت ہوگی، اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ اور وہ آدمی جو بستر پر آئے لیکن وہ وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ سونا بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس جو ذکر کر کے سوتا ہے وہ وضو کی حالت میں سوتا ہے، اس کی ساری رات میں عبادت لکھی جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو۔ اب یہاں پہ تقریر جو ہے ختم ہو جاتی ہے اور حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کو، بے شک وہ ایک زبردست انسان تھا۔ وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ اذ قال لابیہ یا ابتی لما تعبد ما یسمع ولا یبصر، انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی۔ یا ابتی انی، اور یا ابتی
یہاں پہ خاص طور پہ تو انہیں صدیق کہتے ہیں، جو سچ بولنے والا اور سچ پر قائم رہنے والا، اس لیے صدیق کہا۔ وہ اللہ کی وحدانیت انہوں نے کی، رسولوں کی، قیامت کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وہ تصدیق کرتے تھے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ یعنی کہ بیٹا اپنے باپ کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ یا ابتی لا تعبدوا الشیطان، ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، یعنی شیطان کی عبادت نہ کریں، اگرچہ کہ حضرت ابراہیم کے والد اور ان کے قوم کے دوسرے لوگ عبادت بتوں کی کرتے تھے، لیکن چونکہ اطاعت وہ شیطان ہی کی کر رہے تھے، اسی لیے حضرت ابراہیم نے ان کی اس اطاعت شیطان کو بھی عبادت شیطان قرار دیا۔ ابا جان شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی نہ بن کر رہ جائیں۔ اور کتنے پیار سے بات کریں، والدین کو بھی اگر کچھ سمجھانا تو پیار اور محبت سے سمجھانا چاہیے، وہ چاہے کتنے ہی بڑے مجرم کیوں نہ ہو۔ تو آگے کیا کہا؟ باپ نے کہا انی قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا؟ اگر تو باز نہ آئے تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابراہیم نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا، امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر میں نامراد نہ ہوں گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صَدِيقًا عَلِيًّا۔ بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر سے چھوڑتا ان ہستیوں کو بھی جنہوں نے آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 50 میں فرماتے پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ حرف تسلی ان مہاجرین کے لیے جو گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوئے تھے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ابراہیم اپنے خاندان سے کٹ کر برباد نہ ہوئے بلکہ الٹا سربلندی اور سرفراز ہو کر رہے، اسی طرح تم بھی ضائع نہیں ہو جاؤ گے، نہ برباد ہوگے، بلکہ وہ عزت پاؤ گے جس کا تصور بھی جاہلیت میں پڑے ہوئے کفار اور قریش نہیں کر سکتے، یعنی ان کو دنیا میں بھی اچھی ناموری دی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول اور نبی بھی تھا۔ آگے فرمایا وَنَدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو اس کو تقرب عطا کیا، گفتگو بھی کی، یعنی ایک جگہ پر آتا وَنَدَيْنَاهُ، 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ندا کے ساتھ اس کلام کو بیان کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا آواز کے ساتھ کیا، نادا وَنَدَيْنَاهُ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہوا۔ مجاہد اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان میں صرف ایک پردہ رہ گیا۔ جب اس جگہ دیکھا اور لوح محفوظ پر چلنے والے کلموں کی آواز سنی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فرمائش کر دی کہ اے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا قرب ہے، لیکن ایک عام انسان کو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، وہ کہاں ہے؟ نماز میں سجدے میں، اس لیے سجدہ کرتے وقت پیار سے سجدہ کرنا چاہیے کہ آپ رب کے قریب ترین ہیں اور دل سے دعا مانگنی چاہیے۔ ایک طریقہ جو ہے قرآنی مسنون دعاؤں کا، وہ کتابوں میں اور پیجز کے اوپر اکثر جو ہے ہمارے جتنی بھی ہم سپارے پڑھتے جائیں گے اس میں قرآنی دعائیں ہوں گی انشاءاللہ، تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور ہمیں ان دعاؤں کو جو پڑھتے رہنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو
اسے مددگار کے طور پر دیا. اور اس کتاب میں اسماعیل کا پھر آگے فوراً حضرت اسماعیل کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ وَوَهَبْنَا مِنَ الرَّحْمَةِ أَخَاهُ ہارون نبی ہے کہ ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر بھیجا. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کو بھائی کی شکل میں مدد ملتی ہے اور کسی کو اولاد کی شکل میں ملتی ہے. اسی لیے انسان کو مقابلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہائے فلاں کے تو بچے بڑے نیک ہیں، معلوم نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کس نیک انسان کے ساتھ ملا دے. پھر آگے آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ 54 میں فرماتے فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَهُ رَبِّ. اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وعدے کا سچا تھا، رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا. آیت نمبر 54 ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام دیے، لیکن اسماعیل علیہ السلام بھی دیے تھے جو حضرت ہاجرہ سے تھے. ایک بیٹے سے فوراً آگے نسل چل پڑی، لیکن دوسرے بیٹے سے فوراً نسل نہیں چلی، مگر 100 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عظیم ترین بیٹا تھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، انہوں نے آپ کے لیے دعا کی تھی، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہماری نسلوں میں برکت ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دعا مانگتا رہتا، اللہ دعائیں رائے گا نہیں کرتا، اور صدیوں کے بعد کوئی بچہ اس نسل میں پیدا ہوتا جو کسی کی دعا کا نتیجہ ہوتا ہے. انہو کانا صادق الوعدہ. کتنی دفعہ قرآن میں وعدے کا ذکر آیا، ہم سب کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ سے وعدہ کریں، کوئی نظر مانے یا کچھ بھی کسی سے بندوں سے وعدہ کریں تو حتی الامکان کوشش کے نبھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وعدے کی پابندی کی وجہ سے ان کی یہ صفت یہاں بیان کی کہ یہ انبیاء کے اخلاق میں سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بھی یہی تھی، کانا صادق الوعدہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کی خوبی کیا تھی اسماعیل علیہ السلام کی خوبی یہ تھی کہ نماز ادا کرتا ہوں اور والدہ کا فرمان بردار ہوں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. پھر آیت نمبر 55 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریتی. یہ وہ پیغمبر جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے، ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم کی نسل سے، اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا. ان کا یہ حال تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تھی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، یعنی نماز پڑھنی چھوڑ دی یا نماز سے غفلت اور بے پرواہی برتنے لگے. یہ ہر امت کے زوال و انحطاط کا پہلا قدم ہے. نماز جو ہے وہ اولین رابطہ ہے جو مومن کا زندہ اور عملی تعلق اللہ کے ساتھ شب و روز جوڑے رکھتا ہے اور اسے خدا پرستی کے مرکز و محور سے بچھڑنے نہیں دیتا. یہ بندھن ٹوٹتے ہی آدمی اللہ سے دور تر ہوتا چلا جاتا، حتیٰ کہ عملی تعلق سے گزر کر اس کا خیالی تعلق بھی اللہ کے ساتھ باقی نہیں رہتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر بیان فرمائی کہ پچھلے تمام انبیاء کی امتوں کا بگاڑ نماز کو ضائع کرنے سے ہوا اور خواہشات نفس کی انہوں نے پیروی کی. یعنی یہ تعلق باللہ کی کمی اور اس کے فقدان کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ نماز کی اداعت سے جب دل خدا کی یاد سے غافل رہنے لگے تو جوں غفلت بڑھتی ہے، خواہشات نفس کی بندگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے اخلاق اور معاملات کا ہر گوشہ احکام الہی کی بجائے اپنے من مانے طریقوں کا پابند ہو گیا. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا. اور البتہ جو توبہ کریں اور ایمان لے آئے، نیک عملی اختیار کریں، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کو ذرا برابر بھی حق تلفی نہ ہوگی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جنتی عدن اللتی، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں. 61 آیت ہے جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، یعنی
جس کا وعدہ رحمان نے اس حالت میں کیا کہ وہ جنتیں ان کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں صبح و شام جو ہے شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث من عبادنا من کانا تقیہ، ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو پرہیزگار رہا۔ یعنی یہ بڑی خوبصورتی کہ جنت کی کہ فضول لغو بیکار اور بےہودہ باتیں وہاں نہیں ہوں گی، اور یہ بڑی خوبصورتی کی بات ہے، اور پھر اس کو ملے گی یہ جنتی جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اور کیا ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ پھر آیت نمبر 65 اور 64، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے اور جو کچھ اس کے درمیان میں، ہر چیز کا وہ مالک ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، پس تم اس کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو، یعنی اس کی بندگی کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ چلو، اور اس راہ میں جو بھی مشکلات اور مصائب بھی پیش ہیں، صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو۔ اگر اس کی طرف سے یاد فرمائی اور مدد اور تسلی میں کبھی دیر لگ جائے کر تو اس پر گھبراؤ نہیں، ایک مطیع فرما بردار بندے کی طرح ہر حال میں اس کی مشیت پر راضی رہو اور پورے عزم کے ساتھ وہ خدمت انجام دیتے چلے جاؤ جو ایک بندے سے اس کے رسول کی حیثیت سے اس کے سپرد کی گئی ہے۔ کیوں کوئی ہستی تمہارے علم میں ہے اس کے ہم پایا میں؟ انسان کہتا ہے کہ واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل، کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اسے پیدا کر چکے جبکہ وہ ولم یکو شیئا کچھ بھی نہ تھا۔ فوربک لنحشرنہم والشیاطین، تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر کر لائیں گے، یعنی ان کے شیاطین وہ جن کے وہ سکھائے پڑھائے میں آ کر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی زندگی ہے، پھر جہنم کے گرد انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑا جہنم میں جھونکا جانے کا مستحق ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا ہو کر رہنا تیرے رب کے ذمے ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو متقی تھے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا آمَنُوا، ان لوگوں کو جب ہماری کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، یعنی دیکھ لو دنیا میں کون اللہ کے فضل اور اس کی نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے، اس کے گھر زیادہ شاندار ہیں اور کس کا معیار زندگی زیادہ ہے، کس کی محفلیں زیادہ ٹھاٹھ سے جمتی ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ہمیں میسر ہے تو تم اس سے محروم ہو، تو خود سوچ لو کہ آخر یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم باطل ہوتے اور یوں مزے اڑاتے۔ بتاؤ ہم دونوں گروہ میں سے، حالانکہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے اور جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی، اور ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیزیں دیکھ لیتے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی ہو، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں عطا فرماتا ہے، یعنی ہر آزمائش کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو صحیح فیصلہ کرنے اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق بخشتا ہے، ان کو بڑی برائیوں اور غلطیوں سے بچاتا ہے اور ان کی ہدایت اور رہنمائی فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو، آیت نمبر 75، پھر دیکھا تو نے اس شخص کو جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا جاتا ہوں، یعنی وہ کہتا ہے مجھے خواہ کتنا ہی گمراہ بد کردار کہتے ہو رہو، عذاب الہی سے ڈراؤ، میں تو آج بھی تم سے زیادہ خوشحال ہوں اور آئندہ بھی مجھ پر نعمتوں کی بارش ہوگی۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کر دیں گے۔ جس سر و سامان اور لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان نے واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا، آیت نمبر 81۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی پشتیبان ہو، کوئی پشتیبان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے انہی کے مخالف بن جائیں گے۔ مطلب یہ کہ یعنی وہ کہیں گے نہ ہم کبھی ان سے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو اور نہ ہمیں یہ خبر تھی کہ احمق لوگ ہماری عبادت کریں۔ الم تر انا ارسلنا شیطانا علی الکافرین، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت پر اکسا رہے ہیں۔ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم نے ان کے دن جو ہیں گن رکھے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کی زیادتیوں پر تم بے صبرے نہ ہو، ان کی شامت قریب آ لگی ہے اور پیمانہ بھرا چاہتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی مہلت کے کچھ دن باقی ہیں، انہیں پورا ہو لینے دو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن آنے والا جب متقیوں کو ہم مہمانوں کی طرح پیش کریں گے، یعنی مومنوں کی آپس میں محبت کا انعام ہے، اور مجرموں کو پیالے سے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کے لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو، یعنی سفارش اسی کے حق میں ہوگی جس نے پروانہ حاصل کیا، اور وہی سفارش کر سکے گا جسے پروانہ نہ ملا ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، سخت بےہودہ بات ہے، تم لوگ گھر لائے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ رحمان کی شان یہ نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہے وہ سب اللہ کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والا ہے، سب پر وہ محیط اور ان کو شمار کر رکھا، سب قیامت کے روز فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالحہ کرتے رہے اور ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، یعنی مکہ کی گلیوں میں ذلیل و رسوا کیے جا رہے ہیں مگر حالت زیادہ دیر نہیں، قریب ہے وقت جبکہ اپنے اعمال صالح اور اخلاق حسنہ کی وجہ سے وہ محبوب خلائق ہو کر رہ جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 96 میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی آپس کی محبت اللہ کا انعام ہے، یعنی اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور بندے بھی۔ اور مشہور حدیث ہے جبرائیل کی، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں فرمایا نا کہ ان کے لیے دلوں میں محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں نازل کیا ہے۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ جو حدیث ہے بے شک میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبرائیل امین حاملین عرش میں اس کا چرچا کرتے ہیں، تو آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں، تو ساتویں آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر ہر ایک آسمان والا اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ محبت آسمان دنیا تک آ جاتی ہے، پھر اس کا ذکر زمین پر اترتا، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی کہ کسی بندے کو لوگوں کی محبت نصیب ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ یہاں یہی اس آیت میں فرمایا، پھر فرمایا کہ اس کلام کو ہم نے آپ کے لیے آسان کر دیا، تمہاری زبان میں نازل کیا ہے، اور اس میں پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈراؤ، اور ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو آج کہیں ان کا نشان تک نہیں پاتی، یعنی کہ جو لوگ بحث کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرائیں، ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان نہیں پاتے، ان کی بھنک بھی کہیں سنائی نہیں دیتی۔ یہاں پہ آدھا سپارہ ہو جاتا ہے، انشاءاللہ ہم 5 منٹ کا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔